السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. آج کا دن سیاسی بیان بازیوں سے بھرا ہے، اور بیان بازیاں بھی ایسی کہ ڈیل کی خبریں بھی ہیں. صرف یہ نہیں کہ ڈیل کی خبریں ہیں، تانے بازی بھی بہت ہے. مسلم لیگ نون پر حکومت کی جانب سے بہت سے الزامات کی یہ ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کون اس وقت میاں صاحب کو پیچھے کر کے خود لیڈر بننا چاہتا ہے، یہ خبروں سے آج پیپل پی ٹی آئی والوں نے پورا دن سیاسی بیان بازی سے بھر دیا. دوسری طرف نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے لیے بڑی تیزی ہو رہی ہے. تقریباً 3 سال گزر گئے، سوا دو سال گزر گئے، معافی چاہتا ہوں، میاں صاحب کو گئے ہوئے. جب سے میاں صاحب پاکستان سے گئے ہیں، بیانات یہ تو کہتے تھے کہ وہ بیمار نہیں ہیں، وہ ہمیں چکمہ دے کر چلے گئے، انہوں نے بیوقوف بنا دیا، نظام کو بیوقوف بنا دیا، ڈیل کر لی. لیکن واپس لانے کی آج تک کوئی ایسی سیریس کوشش سامنے نہیں آئی جس کو دیکھ کے کہا جائے کہ حکومت ان کو واپس لانا چاہتی ہے. اب 2 چیزیں ہوئی ہیں. ایک وہ رپورٹیں جن کی بنیاد پر میاں صاحب کو باہر بھیجا گیا، اور بڑا الزام یہ بعد میں لگا، عمران خان صاحب نے تو کہا کہ شیریں مزاری صاحبہ تو رونا شروع ہو گئیں کیبنٹ کے اجلاس میں جب میاں صاحب کی صحت کی خبریں بتائی گئیں. لیکن اب ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، ڈاکٹرز اس میں موجود ہیں. میاں صاحب نے آخر کیا کہ وہ کتنے بیمار تھے جو وہ پاکستان سے باہر چلے گئے، وہ بھی موجود ہے اس میں. اور ساتھ ہی ایکسٹریڈیشن، کیا برطانیہ کے ساتھ ایکسٹریڈیشن کا معاہدہ کر لیا جائے گا؟ ایکسٹریڈیشن سے مراد جو مجرمان کی حوالگی کا معاہدہ ہے کہ برطانیہ ہمارے مجرم ہمارے حوالے کر دے اور ہم ان کے مجرم ان کے حوالے کر دیں. اس میں بھی بہت تیزی آ گئی ہے. اور ایک سروے بھی آیا ہے، وہ سروے بھی بڑی بحث ہو رہی ہے. اس سروے کے مطابق سب سے مقبول ترین جماعت اس وقت 29% کے ساتھ مسلم لیگ نون اور سرپرائزنگلی 28% کے ساتھ تحریک انصاف ہے. میں سرپرائزنگلی کیوں کہہ رہا ہوں؟ جو حالات پچھلے کچھ عرصے میں بنے، جو تصویر کشی کی گئی پاکستانی پالیٹکس کی، اس کو دیکھ کر اگر یہ کہا جائے کہ تحریک انصاف اور نون کے درمیان گیپ بہت زیادہ ہونا چاہیے تھا تو شاید غلط نہیں ہے. مسلم لیگ نون کا یہ کہنا تھا کہ لوگ تنگ آ گئے، لوگ نہیں چاہتے تحریک انصاف کی حکومت کو. لیکن اگر اس سروے کو ٹھیک مانا جائے، جس کو جگہ جگہ کوٹ کیا جا رہا ہے، تو پھر یہ گیپ اتنا نہیں ہے کہ ایک انکمبنٹ گورنمنٹ صرف 1% کے ساتھ اپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی سے پیچھے ہے. اس پر بات کریں گے کہ لوگ اس کو کیسے ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں. بہت سے لوگ تو اس کو دیکھ رہے تھے مسلم لیگ نون پاپولر ہو گئی، لیکن تحریک انصاف اتنی ان پاپولر نہیں ہوئی جتنا بہت سے لوگوں کا خیال تھا. اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ فیصل واڈا صاحب موجود ہیں، شور مچانے والوں میں سے. جو میاں صاحب انہوں نے جہاز پہ چڑھتے دیکھا تھا، تو وہ جو 2-4 لوگ جو اس وقت بڑا شور ڈال رہے تھے، نعرے بازی کر رہے تھے، اس میں آپ بھی ایک شامل تھے، مجھے یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا. تو واڈا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینیٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. میاں جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ جاوید لطیف صاحب، آپ کا بھی مسلم لیگ نون کے. آج میں دیکھ رہا تھا میاں صاحب بڑے نعرے مار رہے تھے، شیخو پورہ میں کوئی ریلی نکالی ہوئی تھی انہوں نے، تو بڑے نعرے مار رہے تھے میاں صاحب. نظر نہیں آئے مجھے اسکرین پہ، شاید آ گئے. جی آ گئے. سو ڈیل کی بات ہے تو جاوید لطیف صاحب سے بات شروع کرتے ہیں. میاں صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میاں صاحب یہ ڈیل، یہ 4 لوگ، میں ذرا آپ کو سنا دوں. یہ فواد چودھری صاحب اور شہباز گل صاحب یہ ڈیل کی باتیں کر رہے ہیں. یہ ذرا کوئکلی سن لیجئے گا کہ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یہ جو ڈیل کی باتیں چل رہی ہیں. پی ایم ایل این کے اندر بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ ریس لگی ہوئی ہے. 4 جو ان کے بڑے لیڈر ہیں، جب یہ کسی سے ملنے گئے، چاروں نے ان کو کہا کہ دیکھیں جی، یہ نواز شریف نے تو واقعی ملک کے ساتھ بڑا برا کیا ہے، آپ ہمیں کیوں نہیں سوچتے؟ یہ جو ان کے حالات ہیں اس وقت، ان کی کوئی حالت نہیں ہے. اور چاروں پہلی صف میں بیٹھتے ہیں، پتہ ہی آپ پہلی صف میں بیٹھنے والے 4 کسی سے ملنے گئے. اب سوال 2 ہیں اس میں، یہ 4 کون ہیں اور یہ کس سے ملنے گئے تھے؟ میاں جاوید لطیف صاحب، میں حکومت سے چلے اجازت ہے، حکومت سے پوچھتا ہوں، حکومت کے پتہ ہونا چاہیے کہ وہ 4 لوگ کون ہیں اور ملنے کس سے گئے تھے. جناب والا، کون لوگ ہیں، کس سے ملنے گئے تھے؟ شکریہ کاشف صاحب. خاقان عباسی، احسن اقبال، ایاز صادق، مفتاح. خواہش مند مفتاح اسماعیل. ہاں، مطلب خواہش تو کسی کی بھی ہو سکتی ہے نا، خواہش تو آپ کی میری بھی ہو سکتی ہے، خواہشوں پہ تو زندگی نہیں چاہیے آتی. لیکن میاں صاحب کی بلی دیکھ کے نہیں، یہ ہماری خواہش نہیں. سر یہاں بڑے بڑوں کی بلی، میں تو اپنی بات کر بتا رہا ہوں سر، میں آپ کو بتا رہا ہوں. سو یہ 4 لوگ دوبارہ بتائیں ذرا. خاقان عباسی، شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، ایاز صادق، مفتاح آپ سمجھ لیں کہ وہ لائٹر نوٹ پہ ہی ہوگا. انہیں کہا کہ اس کو اچھا چلو شاہد صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب بھی نہیں تھے؟ نہیں. اچھا. خواجہ صاحب بھی نہیں، خواجہ آصف صاحب بھی نہیں. وہ تو کوشش کر بھی نہیں سکتے نا.
تو ایکسپوز ہو چکے ہیں اپنی پارٹی میں. اچھا آئی ڈونٹ نو واٹ یو مین بٹ اینی ویز. سو مسئلہ یہ 4 لوگ گئے, انہوں نے کہا سر کوئی خدمت, یہ آپ کہہ رہے ہیں کس کے پاس گئے؟ سر آپ کو پتہ ہے سر, مجھے نہیں پتا, میں اسی لیے تو آپ سے پوچھا ہوں. یہاں دیکھیں سر کاشف صاحب, ادھر کوئی بھی دروازہ آپ کھٹکھٹا سکتے ہیں, کسی کے پاس بھی جا سکتے ہیں, یہ سوچتے ہوئے کہ شاید 90s کی سیاست ابھی بھی شہباز شریف صاحب اس کا ایسا نہیں؟ نہیں, وہ تو ہو ہی نہیں سکتے نا. کیوں؟ وہ تو انٹرنلی پرابلم ہے نا, بھائیوں کے بیچ میں, بھتیجے میں پرابلم ہے, تو وہ تو پاسبل نہیں ہے. لیکن ایک جا کے اپنے آپ کو بیچنے والی بات ہے, جا کے کہہ تو سکتے ہیں ان کو کہ سر مجھے بنا دیں کسی طرح. ان کو پتہ ہے کب بکنے کا ٹائم ہوتا ہے اور کب خریدار کو آواز دینے کی بات ہوتی ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں نا جو ہر وقت ہی بکرے ہوتے ہیں, ہر وقت ہی بازار میں فار سیل ہوتے ہیں, تو سیل کی چیزیں تو شیلف سے ہر کوئی نہیں اٹھاتا نا. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی, احسن اقبال, ایاز صادق, مفتاح اسماعیل کسی سے ملنے گئے, کس سے ملنے گئے یہ آپ کو پتا نہیں ہے؟ ہاں میرا خیال ہے مناسب یہی ہوگا, میں یہی کہوں, مجھے پتا نہیں ہے. پتا تو آپ کو ہے, کیوں مناسب ہوگا یہ؟ مناسب ہی ہوگا کہ 4 بندوں کے نام لے سکتے ہیں, کس سے ملنے گئے؟ بڑے صاحب سے ملنے گئے تھے آپ کے؟ مجھے تو پتا, میں تو گھر میں بڑے صاحب دادا کو بھی بولتے ہیں, والد کو بھی بولتے ہیں, بڑے صاحب تو کسی کو بھی کہتے ہیں. نو, آپ لوگ سیاست میں کس کو کہتے ہیں یہ بتائیں؟ ہم تو کسی کو نہیں کہتے. کوئی تو ہوگا. ہم بڑا صاحب اپنے باس کو کہتے ہیں, پی ایم کو. اوکے, تو پی ایم سے ملنے تو نہیں جا سکتے, ظاہر ہے. ہاں انٹرسٹنگ. چلیں, اگر یہ بات ہے, میں کوشش کرتا ہوں فواد چودھری صاحب اگر آ جائیں اور کنفرم کریں کہ یہی 4 نام جو فیصل واڈا صاحب لے رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو. میاں جاوید لطیف صاحب, آپ تو بڑے عرصے سے کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنی لاٹری نکلوانا چاہتے ہیں, تو یہ بات تو آپ کی بات کی تائید بھی لگ رہی ہے ان اے وے کہ پارٹی کے اندر سے کچھ لوگ ہیں جو پارٹی کی پیٹھ میں چھرا گھومنا چاہ رہے ہیں. یہ بات درست ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت ویسے ہی بس شروع ہو گئی ہے؟ نہیں کاشف, میں ایک ضرور آپ کو بات کہہ دوں کہ خواہش کسی کی ہو سکتی ہے, دل میں ہو سکتی ہے, کہیں اظہار کوئی کر لے, ہو سکتا ہے, مگر جو نام انہوں نے لیے ہیں فیصل واڈا صاحب نے, شاید مروت میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتے یا ایسے کوئی نام تعداد پوری کی ہے انہوں نے, مگر میں یہ کہوں گا کہ نواز شریف کی مرضی کے بغیر کاشف عباسی صاحب کوئی جماعت کے اندر خواہش بھی نہیں کر سکتا. آپ ایک بات بتائیے, کون سا نام چھوڑ گئے ہیں؟ یہ بات چلے میں نے مان لی, میاں صاحب لیڈر ہے, میاں صاحب فیصلہ کرتے ہیں, یہ بات میں نے مان لی, لیکن یہ 4 ناموں پہ آپ کو کوئی شک ہے کسی نام پہ کہ یہ ایسا نہیں ہے؟ اچھا نہیں, میں تو 4 کا ہی کہتا ہوں, نہیں 3 کا تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ ایسے نہیں ہے نام. تو ایک کا نام فیصل واڈا بہتر سمجھتے ہیں. وہ کون سے 3 ہیں جن کے بارے میں آپ کہیں گے کہ اس میں شہباز شریف صاحب شامل نہیں ہیں ان 3 ناموں میں, جن کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ وہ ایسا کام نہیں کر سکتے؟ نہیں, اب کاشف عباسی جہاں تک شہباز صاحب کا تعلق ہے تو میں آپ کو یہ یقین سے کہنے لگا ہوں کہ نواز شریف کی مرضی کے بغیر وہ پرائم منسٹر کے امیدوار بن ہی نہیں سکتے, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اپنی اپنی رائے شہباز صاحب سے لے کر نیچے تک کوئی ہر بندہ اپنی رائے دے سکتا ہے, مگر آج کی مسلم لیگ نون میں کوئی شخص ایسا ہے بھی نہیں, تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ بغاوت کرے نواز شریف کی مرضی کے خلاف. سر یہ بغاوت نہیں ہے, یہ تو عرضی ان کے مطابق. دیکھیں آپ اس کو ڈینائی نہیں کر رہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی کے اندر بھی بہت سے لوگوں کا خیال ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, 4 نہیں 5 لوگ ہیں جو وزیر اعظم کے امیدوار ہیں آپ کی پارٹی. یہ بات اگر آپ ماننا چاہیں تو ٹی وی پر مان لیں, نہیں ماننا چاہتے تھے آپ کی گڈ وشز ہیں, میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا. یہ پارٹی کی اپنی آپ کو معلوم ہے اس بات کا. تو 4 نام کم ہے, 5 اصل میں نام ہیں. مجھے یہ بتائیں, میں یہ جاننا چاہتا ہوں, میاں صاحب کی مرضی تو اپنی جگہ, لیکن کیا پارٹی کے اندر آج بھی, کیونکہ یہ تو ایک نوٹیفیکیشن آ گیا تھا کہ کوئی ملاقات نہیں ہوگی, یہ ملاقات کس سے ہوئی ہے؟ پہلے تو آپ لوگوں نے یہ پوچھا ہوگا یہ کون ہے جو ملاقاتیں کرنے گیا تھا؟ آپ اگر اجازت دیں کاشف, آپ نے بات کر لی. آہو, سوال پوچھا ہے سر. ہاں, میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں کہ میں اس سے انکاری ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کے دل میں کوئی خواہش نہ ہو پرائم منسٹر بننے کی. میں نے یہ وضاحت سے کہہ دیا
کہ نواز شریف کی مرضی کے خلاف کوئی ایک شخص جماعت کے اندر ایسا نہیں جو بغاوت کر سکے. ہو گیا. اب آگئی دوسری بات, یہ عرضی لے کر کس کے پاس جانا ہے, کون لے کر جائے گا اور کس کے پاس گیا ہے؟ ہاں, اصل سوال یہ ہے آپ کا, اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ پھر عرضی کس کے پاس لے کے جانا ہے. اور اگر تو حکومت وقت جو ہے وہ کسی کے پاس عرضی لے کر گئی تھی اور شیخ رشید کے بقول کے وہ سر پہ ہاتھ آج بھی موجود ہے, تو ہماری لڑائی, ہماری جدوجہد ہے کیا عباسی صاحب؟ ہماری تو پھر جدوجہد یہی ہے نا کہ بھئی ہاتھ ہٹا دو اور سیاسی جماعتوں کو میدان میں مقابلہ کرنے دیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ جس طرح حکومت وقت کو لایا گیا ہے اسی طرح ہٹایا جائے, بالکل ہم اس چیز کو قبول نہیں کریں گے اور نہ ہی کسی طور پر اس چیز کو سپورٹ کریں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر اس کے ہاتھ ہٹا دیں. ہاں, ایک بات اچھی کی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کچھ عرصہ پہلے, انہوں نے کہا کہ ہم کسی ڈیل کا حصہ نہیں ہیں, نہ بنیں گے. انہوں نے یہ بھی ایک کہا کہ ہم آئینی طور پہ, قانونی طور پہ جو منتخب حکومت ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک پیج پہ ہیں, اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں, اس کے انڈر کام کرتے ہیں. عباسی صاحب, یہ 74 سالوں سے پاکستانی عوام کی خواہش رہی ہے, ہماری بھی یہ چلیں اب اور طرف یہ ساروں کی خواہش ہے, ہو کانسٹیٹیوشنلزم ہونا چاہیے, آئین کے مطابق سارے ادارے چلنے چاہیے, اس پہ کوئی شک نہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں, مطلب آپ اس کا جواب نہیں دے رہے, یا تو ہوتا نا کہہ دیتے ہیں ہمیں سے کوئی ملنے نہیں گیا, یہ بھی بات میاں جاوید لطیف صاحب نہیں کر رہے. اس کا مطلب یہ کہ پارٹی کے اندر یہ سنگن ہے کہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سے ملنے گیا ہوگا. یہ ایک سینس مجھے ان کی باتوں سے سمجھ آ رہی کہ ورنہ وہ ڈینائی کرتے کوئی نہیں گیا. مسلم لیگ نون ایسی جماعت ہی نہیں ہے جس میں کوئی کسی سے ملاقات کرنے جائے. سو کہیں نہ کہیں ملاقات ہوئی ہے, تو ملاقات کیوں ہو رہی ہے؟ اگر آپ کی حکومت کے ساتھ ہے کوئی, کر کے وہ کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیوں ان چاروں میں سے ملاقاتیں کریں گے؟ دیکھیں, کئی دفعہ کاشف صاحب پروفیشن آپ کا ایسا ہوتا ہے, جیسے آپ کا پروفیشن ہے, اس پروفیشن میں آپ پی ٹی آئی سے ہی ملتے ہیں, نون سے ہی ملتے ہیں, میرا تو پروفیشن ہے نا, آپ کا پروفیشن, اس کی ڈیمانڈ ہے. ہاں, پروفیشنلی تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر پروفیشنلزم جو ہے اس کے تحت آپ کیرٹ اینڈ سٹک والی جو سچویشن ہے, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا پروفیشنل ڈیمانڈ یہ ہے کہ وہ ساروں سے ملیں؟ نہیں, آپ درخواست تو کر سکتے ہیں, تو درخواست ماننی بھی پڑتی ہے نا کہ ملاقات کی درخواست مانی گئی. لیکن جو ملنے والا ہے وہ بھی کوئی ہندوستان سے نہیں ہے, جو ملنے وار جو ملنا چاہتا ہے وہ بھی ہندوستان سے نہیں ہے. تو that's fair enough. ایک سوال رہ گیا میرا, واپس آتا ہوں ان سے آپ نے ایک اور سوال بھی کرنا, وہ کہہ رہے ہیں ان کو کہا ہے کہ ہاتھ ہٹا دیں. کن کے ہاتھ ہٹانے کی بات کریں؟ ہاتھ تو پوچھے نا. وہ تو کون سا والا؟ ابھی میاں صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے ان سے کہا ہے کہ آپ اپنا ہاتھ ہٹا لیں. کس کا ہاتھ؟ کس کا ہاتھ اٹھا لیں؟ اور مجھے بتائیں, آپ نے کہا 3 ناموں کی خواہش نہیں, وہ چوتھا کون سا نام ہے جس کی یہ خواہش ہے؟ ویسے یہ بھی بتا دیں. یہ کاشف مجھ سے پوچھ رہے ہیں سرکار ہو تو چوتھا بندہ کوئی نہیں ساڑھے 3 تو لاوے تھے. اچھا گل تو سن لو, اج بڑے لائٹر موڈ وچ گلاں کر رہے جے. میں پوچھنا سا تسی کیا دیر تک میاں صاحب, آپ نے کہا کہ 3 نام ایسے ہیں جن کی خواہش نہیں. میں صرف ایک سوال کا جواب دے دیں, کس کی خواہش ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ جو 4 نام فیصل صاحب نے لیے ہیں ان میں سے 3 کی خواہش نہیں ہو سکتی. چوتھا کون ہے جس کی خواہش ہو سکتی ہے؟ یہ میں پوچھا, مجھے پتا ہے کہ 3 کی خواہش نہیں. اچھا یار, 3 نام لے لیں, چلیں سن لیں بھائی. اچھا میری بات تو سن لیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جماعت کے اندر یہ بات درست ہے کہ 2 4 5 بندوں کی دل میں خواہش ہو سکتی ہے کہ مجھے بھی نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنا دیں, یہ تو ہو سکتا ہے. مگر بات جو اصل ہے اس پر آپ شاید آ نہیں رہے یا یہ آپ کو آنے نہیں دے رہے. وہ بات یہ ہے کہ یہ عرضی, یہ گزارشات ہے کس کے پاس لے کر جائی جاتی ہیں. سر یہ تو سوال پوچھا تھا کوئی, پھر میں آپ کو. سر ویسے میری گل سنو, تاڈی تھوڑا جا تسی تھوڑا اپنے وال بھی دیکھ لیا کرو. 2 سوال پوچھے سن, کدے کول گئے سن تے کون گیا سی. تسی ہن اگر نہ جواب دینا چاہو, تاڈی جواب دینے والی تھوڑی کیپیسٹی ختم ہوئے تو ساڈے تے الزام نہ لائے کو. میں 2-3 باری پوچھ چکا شروع جی. اب میں آپ سے دوبارہ پوچھتا ہوں, کون گیا تھا اور کس کے پاس گیا تھا, یہ بتائیں. میں نام بتا سکتا ہوں کہ اگر بات سچ ہے
یہ بتا دیں گئے کس کے پاس تھے تو میں 4 بندوں کے نام بتا دوں گا کہ یہ جا سکتے ہیں. یہ بتائیں کہ کس کے پاس گئے تھے. ہر سوال اگر ہمت ہے تو کریں بات. ہمت ہے تو بات کریں. ہمت کی بات کسی باپ کا تھوڑی کہتا ہوں سر. ہمت کس چیز کی بات کر رہا ہوں مجھے کس کلیئر. میں نے یہ آپ کو بتایا کہ یہ 2 نام ہے ریزیومے کے اندر. سمتھنگ آئی ڈونٹ نو. سرونگ صاحب کے پاس گئے تھے. ایکچولی سرونگ صاحب کے پاس جائیں, ریٹائر کے پاس تو کوئی نہیں جاتا. ریٹائر تو آپ کے دفتر کے باہر آتا ہے نا. سولو جی آرمی چیف کے پاس گئے تھے, یہ کہہ رہے ہیں. میں نے آپ نے کہا سرونگ ہے, میں نے کہا ریٹائر آپ کے دفتر کے باہر آتا ہے, سروس والے کے دفتر کے باہر آپ جاتے ہیں. اب آپ بٹوین دا لائنز کچھ بھی سوچنا چاہتے ہیں, آپ کی مرضی. ہاں جی جویل لطیف صاحب جواب ملا آپ کو. تو پھر میں کاشف صاحب تو میں ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو سٹیٹمنٹ تھا اسے غلط سمجھوں بقول فیصل صاحب کے. ہاں جی فیصل صاحب, پھر تو آپ جو انہوں نے ابھی تھوڑے دن پہلے کہا ہے. ابھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں نہ گھسیٹیں, اس میں آپ ان کو گھسیٹ رہے ہیں. دیکھیے سر, آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو ریپرزینٹ آرمی انسٹیٹیوٹ. آئی ایم ناٹ دیئر اسپوکس پرسن. آئی ایم ہیئر ٹو ریپرزینٹ بٹ دیئر اسپوکس پرسن سیڈ ہم نہیں کرتے, ہمیں نہ گھسیٹیں. آپ ان کو گھسیٹ رہے ہیں. میں تو نہیں گھسیٹا. میں آپ نے کہا کس نے آپ نے کہا سرونگ کے پاس ملاقاتوں کرنے گئے اور یہ 4 لوگ گئے ہیں, اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتے ہیں. سرونگ ڈی آئی جی ہو سکتا ہے, سرونگ پولیس والا ہو سکتا ہے, سرونگ ایف بی آر کا آفیسر ہوتا ہے, سرونگ جج ہو سکتا ہے, سرونگ آپ ہو سکتے ہیں, سرونگ میں ہوں, سبھی سرونگ ہیں. سرونگ نہیں ہے, خدا حالا واسطہ ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 4 لوگ وزیر اعظم بننے کی خواہش لے کر کسی آئی جی کے پاس گئے تھے. نہیں سر, میں دیکھیں بٹوین دا لائنز دیکھیں اس میں تو اب لوگ آپ پہ ہنسنا شروع ہو گئے. جاوید لطیف صاحب ہنستے ہیں. نہیں وہ نہیں, میاں صاحب ہنسے نہ ہنسے, لوگ دنیا پہ ہنس رہی ہے یہ بات کرنے. کوئی بات نہیں سر, اگر لوگ ہنستے ہیں. آپ کو ابھی میں نے ایک کوٹ بنایا تھا, جب یو ڈونٹ گیو اے تو نہیں بات اس کوٹ کو چھوڑ دیں. مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے سر دیکھیں جاوید لطیف صاحب تو 4 نام دیکھیں, اس میں کوئی پرابلم نہیں. ہمارے وہاں اپنی پارٹی میں بھی بہت سارے وزیر اعظم کو خواہش مند ہیں, تو اس میں خواہش ہونے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. میاں صاحب کہتے ہیں ساری پارٹی میں, آپ کی پارٹی میں کون کون ہے؟ سر میں تو اپنی پارٹی, چلے میں نام لیتا ہوں. شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, میں کیوں کہوں, اسد عمر صاحب ہیں. سر میری بات سنیں سر, میں اپنی پارٹی کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ تینوں نام ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ کا گیس کیا ہے, چلیں گیس بتائیں. could be myself. آپ خود بھی ہو سکتے ہیں. just to pass the question, yeah, could be myself. آپ تو ہو نہیں سکتے نا, فی الحال تو نہیں ہو سکتے نا, آپ سینٹ میں نا, قومی اسمبلی میں تو نہیں ہے. کیوں سر, واپس الیکشن لڑ کے نہیں آ سکتا. اس ملک میں تو بہت کچھ ہوا ہے. اچھا بہت کچھ ہوا ہے سر. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اوپر سایہ ہے کہ ہاتھ, ویل ڈن, کیپ اٹ اپ. اللہ کا سایہ, اللہ کا بڑا سایہ آپ کے اوپر. جی میاں صاحب, وہ اپنی پارٹی کا تو نہیں بتائیں گے, آپ اپنی پارٹی کا نہیں بتائیں گے, یعنی ساروں کے لیے کچھ چیزیں قابل قبول ہیں, ڈیلیں بھی کرتے ہیں, کیونکہ یہ بات بڑے عرصے سے چل رہی ہے, آپ بھی جانتے ہیں آپ کی پارٹی میں کہ شہباز صاحب ایکسیپٹیبل ہیں نہیں ہیں. کچھ عرصہ پہلے آپ کو وہ کانورسیشن بھی ساری یاد ہوگی کہ اگلا وزیر اعظم کون, شہباز شریف. اور یہ صرف ایک آدمی نے نہیں کہا, یہ شاید خاقان عباسی نے کہا, یہ خواجہ آصف صاحب نے کہا, ہر بڑے آدمی نے جو آپ کی پارٹی کا کوئی آفس بیرر اس نے کہا اگلا وزیر اعظم شہباز شریف ہے. اور اس کو ٹرانسلیٹ ایسے کیا گیا کہ یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ سر اگلے وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب ہوں گے. بریک کے بعد مجھے بتائیے گا کہ اگر یہ ساری گیم اس وقت بھی چل رہی اور اب بھی چل رہی ہے تو پھر وہ بیان سارے کدھر گئے کہ ان کے ساتھ آئندہ بات چیت نہیں ہوگی, کوئی بات کرنے نہیں جائے گا, کیونکہ آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نام بتائیں, میں 4 لوگوں کے نام بتاؤں گا. اس کا مطلب آپ ان کے منہ سے ملاقات کرنے والے کا نام نکلوانا چاہتے ہیں تاکہ آپ وہ 4 نام بتائیں جو ان سے آپ کی پارٹی کی طرف سے ملاقات کرنے گئے تھے. ایک بریک کے بعد یہی سوال مزید پوچھتے ہیں آپ. ویلکم بیک ناظرین. کون کس سے ملنے گیا, کس نے اپنے آپ کو کیسے سیل کرنے کی کوشش کی. اب تو 4 نام بھی ہمارے معزز مہمان جناب فیصل باڈا صاحب نے دے دیے ہیں. میاں جاوید لطیف صاحب نے کہا ان میں سے ایک نام ٹھیک ہے, 3 ناموں سے وہ اختلاف کرتے ہیں. لیکن آپ نے یہ بات تو آدھی مان لی کہ ملاقات ہوئی ہے. ان میں سے جو ملاقات کرنے گئے تھے ایک شخص ٹھیک ہے. یہ بتائیں ملاقات ہوئی کس سے تھی میاں جاوید لطیف صاحب؟ اچھا میں یہی تو بات کہنا چاہ رہا ہوں کاشف عباسی صاحب. میں یہ کہتا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے سٹیٹمنٹ کے بعد میں تو یقین کر رہا ہوں اس وقت تک جب تک مجھے کوئی نیا ثبوت ملنا یعنی جائے. ان میں سے ایک شخص کسی سے ملنے گیا ہے لیکن وہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی سٹیٹمنٹ کے بعد وہ حاضر سروس فوجی نہیں ہو سکتا, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں کلیئر ہوں, میں کلیئر ہو گیا اس وقت تک جب تک مجھے پھر ثبوت نہ آپ مل کا جائے. جواب یہ ہونا چاہیے میاں صاحب کہ ساڈی پارٹی جو کوئی نہیں گیا, ہماری پارٹی نے بھی فیصلہ کیا ہوا ملاقات نہیں ہوگی, انہوں نے بھی فیصلہ سنا دیا کہ ملاقات کرنے کوئی نہیں آتا اور ہم سیاست نہیں کرتے, لیکن آپ آدھی بات مان لیتے ہیں. گیٹ نمبر 4 سے لے کے گیٹ نمبر 8 تک ایک قطار کھڑی ہوئی ہے. یہ مت کہیں ہم بات نہیں کریں گے, لیٹنے کو تیار ہیں.
فیصل ایک الٹنے سیکنڈ، کو تیار ہیں، مجھے سب بات کچھ کرنے کو مکمل کر تیار لیں۔ ہے، اقتدار ہی بڑا حاصل ٹائم کوئی ہے، بھی میں کر آ رہے سکتا ہیں میاں صاحب، کیا کاشف صاحب، ملاقاتیں ہو رہی ہیں؟ نہیں میں کہہ رہا ہوں ان کی بات اگر آپ کر رہے ہیں کہ جی ہم کوئی آپ کا بیان نہیں ہونا چاہیے، میں پوچھوں گا گیٹ نمبر 4 کون سا آپ کہیں گے پولیس لائن والا؟ بڑا فیمس ہے نا گیٹ نمبر 4۔ یہی گل ہونی ہے آخر۔ جی میاں صاحب، میں فیصل صاحب کی اجازت سے میں آپ کو یہ گزارش کرنے لگا ہوں کہ میں تو پہلی بات یہ کر رہا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے جو بات فواد کر رہے ہیں یا جو 4 نام لے رہے ہیں۔ ہاں میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ خواہش ہو سکتی ہے 4-6 لوگوں کی، مگر ملے کس سے ہیں اس کے بعد میں 4-5 جو نام یہ کہہ رہے ہیں میں کریکٹ بتا دوں گا کہ کس سے ملے ہیں، کیونکہ اتنا تو مجھے اندازہ ہوگا۔ اور اب میں سر کیا اگر بات ان کر کی رہے ہیں بات مان لو، میاں یہ صاحب، فرما میاں رہے صاحب ہیں کہ حاضر سروس، میری گال سنو، اب تم مجھے ملنے والوں کا نام بتاؤ، میں بتا دوں گا کون کون ملا، اس کا مطلب آپ کو پتا ہے کون کون جا کے ملا ہے، آپ کنفرم کر رہے ہیں ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اچھا نہیں یار نہیں، ایک سیکنڈ، میں یہ بات کنفرم کر رہا ہوں کہ بات یہ کر رہے ہیں فیصل کہ وہ پولیس والے ہو سکتے ہیں، وہ دیگر اداروں کے لوگ ہو سکتے ہیں، تو میں اگر پولیس والے سے کوئی ملے گا تو جس کا زیادہ تعلق پولیس والے سے ہے اس کا نام لوں گا، کسی اور ادارے سے نام لیں گے تو جس کا اس ادارے سے زیادہ تعلق ہوگا میں اس کا نام لے لوں گا۔ مجھے تو کوئی علم نہیں ہے میری گال کہ سنو، کون ملا ہے نون ہو کون گئے، نہیں۔ اصول کی بات کرنے کو کوئی تیار نہیں اصول کہاں تھا سر؟ دیکھیں سر، جب سر رپورٹیں غلط بنی، جھوٹی بنی، شور ہوا، میں نے پرائم منسٹر سے کہا کیبنٹ کے اندر کہ سر اس ملک کے اندر برتھ سرٹیفکیٹ پیدا ہونے سے پہلے بن جاتا ہے، آئی ڈی کارڈ مرنے کے بعد ہو جاتا ہے، آئی ڈی کارڈ کے بیسس پہ ووٹ ڈل جاتا ہے، بندہ مر چکا ہوتا ہے، اس ملک کی رپورٹوں پہ آپ کر رہے ہیں یقین۔ دیکھیں یہ کس اصولوں کی بات کر رہے ہیں؟ وہ رپورٹیں آج اس کے بعد سے کبھی آئی نہیں، جہاز اڑنے کے بعد آج تک نہیں، کیونکہ اس ملک میں سزا اور جزا کا نظام ہے۔ آپ نے کوئی اب یہ بورڈ بنایا، کیا کرے گا یہ بورڈ؟ کچھ نہیں۔ اوکے چلے میرے سوال کا جواب دیں۔ ایک بورڈ آج بنایا، آج آ گئی جناب 17 جنوری 2022۔ مجھے یہ بتائیں، یہ بورڈ بنا آپ کا، میاں صاحب کو گئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ 17 مہینے۔ 17 مہینے کے بعد آپ کو کیوں یاد آیا کہ آپ کو یہ بورڈ بنانا چاہیے؟ کئی دفعہ 17 مہینے بعد سمجھ آتی ہے کہ جعلی رپورٹیں تھی۔ آپ کو کیا پہلے دن، اگر آپ کو پہلے دن آپ زیادہ سمجھدار ہیں باقیوں سے، کہ آپ کو پہلے دن سمجھ آ گئی اور پنجاب حکومت کو 17 مہینے بعد سمجھ آئی؟ سر ہم تو کاروباری لوگ ہیں، چیزیں ہونے سے پہلے سمجھ جاتے ہیں اور ملک کا حصہ ہیں، ملک کے سسٹم۔ کیا وزیر اعظم تھوڑا سے اس معاملے میں کم عقل واقع ہوئے کہ ان کو 17 وزیر اعظم ایماندار آدمی، ہر آدمی کو اپنی آنکھ اور اپنی جیسا سمجھتے ہیں۔ سب سے بڑا ایشو ہی پرائم منسٹر کا ہے، جو ہر آدمی کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، اینڈ ہی ٹرسٹ ایوری ون۔ دیٹس 17 مہینے میں پرائم منسٹر کو نہیں پتا چلا کہ میاں صاحب بیمار نہیں تھے، وہ پھدل گا گئے؟ نہیں، آئی تھنک دیٹ پی ایم واز کوائٹ کنوینسڈ لیٹر آن۔ اور 2-3 مہینے کے بعد سے انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا، جب میں نے نواز شریف کو ایسے ہوتے جاتے دیکھا، یاد ہے آپ کو وہ بیان؟ 2 مہینے بعد آیا تھا یا مہینے کے اندر آ گیا تھا؟ جب نے دیکھا اس طرح جا رہے ہیں، اگلے دن یا 2-3 4-5 دن کے بعد جب وہ، تو اس وقت سے لے کر 17 مہینے تک انتظار کس بات کا کر رہے ہیں؟ I'm not running the system. سسٹم اس ملک کا نہیں ہے نا۔ سسٹم نہیں سر، کنوکشن کے بعد پوری دنیا کے اندر کنوکشن کے بعد کوئی جا سکتا ہے اس ملک کے اندر؟ اچھا مجھے بتایا جائے 27 مہینے ہوئے گے، ٹھیک ہے چلے 17 نہیں 27 سوری، کنوکشن کے بعد، سزا ہونے کے بعد پورا پاکستان ایک نامور چور، ڈاکو، لٹیرے، بے ایمان کو کی ہمدردی کرتا ہے، اس میں ہم بھی شامل ہیں، ہماری گورنمنٹ کے بھی کچھ لوگ شامل ہیں، بڑے دور سے آئے تھے، روئے نہیں تھے، وہ بھی ان کی بھی باپتا جاگی تھی، ممتا جاگی تھی، تو ان سے پوچھنا پڑے گا۔ لیکن اور کچھ جو تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ ہوا کا رخ کس طرف جا رہا ہے، کچھ نے اپنے کامنٹ ریزرو کر دیے تھے، لیکن دو لوگ ہی تھے جو چیخے تھے اس وقت، شور مچایا تھا، جو سسٹم کو جانتے تھے، میں تھا، فواد تھا، اور اس وقت بھی شور کیا تھا، مریم کے اوپر بھی کیا تھا، ہم نے کہا تھا ہم قانون کریں گے کچھ۔ لیکن آپ کسی اور طرف چلے گئے نا، مسئلہ یہ کہ باپتا اور ممتا جن کی بھی جاگی، آپ لوگوں کو پتا نہیں تھا، میاں صاحب آپ ساروں کو بیوقوف بنا کے، لیکن یہ اب آپ کیا جاننا چاہ رہے کہ وہ غلط رپورٹیں کس نے بنائی؟ نہیں، یہ بورڈ بتائے گا آپ کو؟ نہیں، ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جب ایک آدمی، نہیں وہ تو بڑے کلیئرلی انہوں نے اناؤنس کر دیا نا، مسلم لیگ تو کہتی ہے کہ جناب اب صحت کا تو مسئلہ ہی نہیں، مریم نواز شریف جب خود کہتی ہیں کہ صحت کا مسئلہ نہیں ہے، انصاف کی گارنٹی دیں، واپس آ جائیں گے۔ انصاف کی گارنٹی یہی ہے کہ آپ کو
ریلیز کر دیں اور آپ کلیئر کر دیں, کنوکشنز ختم کر دیں اور آپ کو نہیں, لیکن یہ ساری ایکسرسائز کیوں کر رہے ہیں؟ پرائم منسٹرشپ کے اوپر میں بٹھا تو دیں. آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں حضرت, یہ ساری ایکسرسائز کیوں ہو رہی ہے؟ سر اس ایکسرسائز کے اندر پتہ چلے گا نا کیا پنجاب کے اندر جنہوں نے یہ رپورٹیں بنائی تھی, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ رپورٹ غلط کس نے بنائی؟ آف کورس دیکھیں گے, سزا دیں گے. یہ اس کے ٹی آرز میں شامل ہے؟ ہوگا, انڈرسٹوڈ ہے. نہیں شامل ہے باس. نہیں نکالیں, ان کو بتاتا ہوں. یہ جو چلائیں سر اسکرین کے اوپر جو نوٹیفیکیشن ہے, یہ پڑھے آپ کے سامنے نوٹیفیکیشن ہے جی. اتنی سپیڈ سے تو ذرا سا اور اوپر لے جائیں جی. ہاں جی, فیڈرل کیبنٹ نے یہ فیصلہ لیا ہے جو 11 جنوری کی میٹنگ میں اٹارنی جنرل نے کمیونیکیٹ کیا. کمپیٹنٹ اتھارٹی پلیز کانسٹیٹیوٹ اسپیشل میڈیکل بورڈ جن کے اندر یہ سارے لوگ شامل ہوں گے ریگارڈنگ دا فزیکل کنڈیشن آف میاں نواز شریف اینڈ ہز ایبلٹی ٹو ٹریول بیک ٹو پاکستان. یہ بورڈ کے ممبران ہیں. اس میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ یہ دیکھا جائے گا کہ میاں صاحب پاکستان سے باہر کیسے گئے, وہ رپورٹیں کس نے بنائی, وہ رپورٹ غلط تھی تو کون تھا جو غلط رپورٹیں بنا رہا تھا, کس سے کس نے ڈیل کی تھی. اس میں کچھ نہیں ہوگا. اس میں یہ بھی نہیں لکھا ہوا, اس میں اور بھی بہت کچھ نہیں لکھا ہوا. مثلا بہت ساری چیزیں نہیں لکھی ہوئی اس کے اندر موسم کا حال نہیں لکھا. ٹھیک ہے, اس پہ یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ نواز شریف پاکستان انڈیا کے میچ کا رزلٹ کیا آیا تھا وہ بھی نہیں لکھا. کیا چاہتے ہیں اس میں, کیا لکھا ہونا چاہیے؟ لکھا نہیں ہونا چاہیے, ہمیں تو پتا جو ہونا ہے. کیا ہونا ہے آپ دیکھیں گے, کیونکہ دیکھیں نا سر, جس نرسری میں آپ نے ایک آدمی کو جونیئر پوسٹ میں بھرتی کیا تھا وہ ایک پوزیشن پر آ گیا, اس کو ساری سسٹم کا پتا. اب تحریک انصاف کی حکومت آنے کے بعد وہ فرشتہ تو نہیں ہو جائے گا. ٹھیک ہے, سو آپ کہہ رہے ہیں سسٹم ابیوز ہو رہا ہے بیجلی, سیویئرلی, بیڈلی, بالکل ابیوز ہوا ہے. لیکن بیمار نہیں تھے نا وہ, آف کورس نہیں تھے. میاں صاحب, میاں جویل لطیف صاحب, میاں صاحب ڈیل کر کے باہر گئے تھے اس وقت؟ سر ایک منٹ, یہ سوال کرنے سے پہلے آپ نے یہ بھی پوچھنا ہے کہ اس سے پہلے بھی وہ گئے تھے, انہوں نے کہا تھا میں بیمار ہوں, سعودی عربیہ گئے تھے, ایگریمنٹ کو ڈینائی کیا تھا قوم کے آگے, پھر ایگریمنٹ کرنے والوں نے آگے بتایا تھا, اس کے بعد واپس آئے تھے, پھر ان کو باندھ کے واپس جہاز میں بھیجا گیا تھا. وہ آج گل صاحب نے, شہباز گل صاحب نے ایک وہ تصویر, ایک خبر بھی ٹویٹ کی تھی نا جس میں کلثوم نواز صاحبہ کا وہ تھا کہ میاں صاحب صحت مند ہو کے واپس آ جائیں گے. یہ سامنے جی آج سمجھوتا ہو گیا, نواز شریف علاج کے بعد واپس آ جائیں گے کلثوم نواز صاحبہ کے. جی میاں جویل لطیف صاحب. اپنا کاشف, جی جی کاشف صاحب اجازت ہے؟ حکم. کاشف صاحب گزارش یہ ہے کہ میں اسی بات کو مان لوں جو فیصل وارڈا بات کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جو ابھی آپ یہ سکرین پہ دکھا رہے ہیں علاج کے بعد واپس آ جائیں گے, مجھے یہ بتائیں کہ کس حیثیت میں ڈیل ہوتی ہے اور کس سے ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا جب فیصل کوٹ کر رہے ہیں کہ پچھلی دفعہ بھی سعودی عرب گئے تھے, تو کاشف عباسی صاحب ڈیل کرنے والی جو دوسری پارٹی ہوتی ہے اس کا کیوں نہیں تذکرہ کیا جاتا کہ وہ کس حیثیت میں ڈیل کرتی ہے؟ نمبر ایک. نمبر دو, سر ایک بات بتائیں نا, پہلا کہ فیصلہ اس کا تو آپ مطلب ہے- ایک سیکنڈ میں ایک ایک کر کے چلتے. پہلا تو یہ بتائیں کہ کیا آپ نے ڈیل کی تھی, کیونکہ اگر آپ نے کی تھی تو آپ نے کس حیثیت میں ان کے ساتھ ڈیل کی تھی؟ مجھے وہ حیثیت بتائیں جس کے تحت میاں صاحب 83 میں فائنانس منسٹر اس ڈیل کے تحت بنے, 85 میں چیف منسٹر بنے, اچھا یار, آئی جے آئی بنائی ان کے ساتھ مل کے, کس حیثیت میں ان سے پیسے لیے الیکشن لڑنے کے, کس حیثیت میں 2000 میں پاکستان کی جیل سے سعودی عرب راتوں رات چلے گئے, جس جہاز میں بقول آپ کے ایک سینئر رہنما کے ایک اور آدمی کی جگہ نہیں تھی, کس کے ساتھ ڈیل کی, کس حیثیت میں, کس کے ساتھ بات چیت کر کے واپس آئے تھے, کس کے ساتھ بات چیت کر کے 2019 میں پھر واپس پاکستان چھوڑ کر چلے گئے, کس کے ساتھ بات چیت کر کے. یہ آپ لوگ بتائیں گے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کا ٹویٹر خاموش ہو گیا, ان کی گفتگو بند ہو گئی, ان کے بیانات رک گئے, یہ تو آپ نے بتانا ہے کہ کون ہے وہ. میں تو کہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ ہے, آپ بھی مانے اسٹیبلشمنٹ ہے, کہ آپ ان کے ساتھ ڈیلیں کرتے رہے ساری عمر. یار ایک سیکنڈ, اب اتنا ہی جتنا آپ نے سوال کیا ہے اتنا ہی مجھے جواب دینے کا موقع دیں گے, اور میں ایک ایک کر کے بتاتا ہوں. بتائیں. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آئی جی آئی بنی, یہاں سے شروع کرتے ہیں. آئی جی آئی بنوائی کس نے؟ نمبر ایک. اور آئی جی آئی میں لوگ جو شامل ہوئے, میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری طریقہ کار نہیں تھا, مگر طاقتور لوگوں نے جب ان کو آئینہ دکھایا کہ یہ ہم کر سکتے ہیں تو اس وقت استعمال ہوئے, اور وہ استعمال ہونے والے غلط تھے, میں یہ مانتا ہوں.
اور اس وقت اگر استعمال نہ ہویا جاتا تو آج صورتحال مختلف ہوتی. اب آ جائیں جو آپ نے کہا کہ جب نواز شریف کو سزا ہو گئی تو اس وقت نواز شریف ڈیل کر کے سعودی عرب گئے اور ڈیل کر کے واپس آئے. میں یہ کہتا ہوں کہ نواز شریف کو ہائی جیکر بنا کر کاشف عباسی صاحب آپ 25 سال کی سزا نہ دیتے اور جیل سے کس کی طاقت ہے. ذوالفقار علی بھٹو کو ٹھیک پھانسی ہوئی تھی. میاں جاوید لطیف صاحب, ذوالفقار علی بھٹو کو کیا پھانسی ٹھیک ہوئی تھی؟ مسئلہ یہ نہیں ہوتا. نیلسن منڈیلا بھی ڈیل کر کے باہر نکل سکتا تھا. آپ جیسے لوگ میاں صاحب کو روز نیلسن منڈیلا کہتے ہیں. وہ کتنے سال جیل میں رہا؟ 27 سال جیل میں رہا. وہ اس نے کہا ڈیل نہیں کروں گا. چھوڑے اس بات کو, بحث ہے بڑی غلط بحث ہے. اب کسی اور طرف چلے جائیں گے, کسی اور طرف چلے جائیں گے. مجھے یہ بتائیں سر, کیا میں سر اس بارے میں بات نہیں کرتا. میں 80-90 کی دہائی بہت ڈسکس ہو چکی پاکستان میں. غلط ہوتا تھا. مسئلہ یہ کہ کیا اس غلطی کے اوپر آپ نے بند باندھنا ہے کہ نہیں. وہ بند اس طرح نہیں بنتا میاں صاحب کہ آپ جب جیل جائیں تو 2019 میں بھی آپ ڈیل کر کے پاکستان سے باہر چلے جائیں. یا تو کہیں ہم ڈیل کر کے نہیں گئے تھے. نہیں, یہ غلط ہے. ایک سیکنڈ رک جائیں کاشف, رک جائیں. میں 80 کی دہائی میں نہیں جاتا. میں یہ نہیں کہتا کہ کون کس وقت کس کو بناتا رہا اور کس کو ہٹاتا رہا. میں آج کی بات پہ آ جاتا ہوں, 2019 پہ. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ 2014 کی بھی بات چھوڑ دیں جو پی ٹی آئی کے مرکزی صدر جاوید ہاشمی نے اس وقت کی تھی کہ کس طرح نواز شریف کو اٹھایا جائے گا اور کس طرح نواز شریف کو لایا جائے گا. میں 4 دن پہلے کی بات کر لیتا ہوں, میں دور کی بات ہی نہیں کرتا. 4 دن پہلے پی ٹی آئی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات جو ہیں جواد احمد, وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو جب ڈی سیٹ کیا گیا تھا, نااہل کیا گیا تھا, تو کور کمیٹی میں آ کر ایک اہم شخصیت نے یہ کہا تھا کہ بیلنس کرنا ضروری ہے اور جہانگیر ترین کی بلی چڑھائی جائے گی. حالانکہ اس سے ویسے میاں صاحب مجھے ایک بات کئی دفعہ پریشانی ہو جاتی ہے آپ کی گفتگو سن کے. یہ تو سلیکٹڈ آپ عمران خان کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ سلیکٹر ہے کرکٹ ٹیم کا, وہ کسی کینٹین میں سلیکٹر ہے کسی چیز کا. مطلب عجیب بات کرتے ہیں آپ. ایک ایسی آرگومنٹ دے رہے ہیں جو سارے پاکستان میں پچھلے 3.5 سال میں آج اپوزیشن آپ نے ثابت کر دیا. یا آپ کہتے ہی یہ ہیں کہ یہ سلیکٹ ہو کے کیوں آئے؟ کیونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر کے آئے ہیں. تو ایسی کون سی نئی بات کریں؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا نئی بات تو یہ ہوگی اگر میاں صاحب ڈیل کر کے پاکستان سے باہر گئے ہوں. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ ڈیل کر کے پاکستان سے باہر گئے ہیں. اور ہر بار اقتدار سے اترنے کے بعد کیوں گئے ڈیل کر کے, اور پھر ڈیل کر کے کیوں آئے؟ ابھی آپ واپسی کے لیے بھی ابھی پھر مریم نواز شریف صاحبہ کا ٹویٹر خاموش ہے کیونکہ سب کو پتا کہ ڈیل ہو رہی ہے پیچھے. ہر بندہ بیٹھ کے اینالسٹ جو بھی ہوتا ہے وہ کہتا ہے آپ کو کہ مسلم لیگ نون ڈیل کر رہی ہے. مجھے بتائیں یا تو کہہ کہ نہیں ہوتی. آکاش اجازت ہے میں بات بریک کے بعد سر, بریک کے بعد یہ بریک کے بعد مجھے کہا جا رہا ہے بریک لے لوں تو بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک ناظرین. شہزاد اکبر صاحب سے شروع کرتے ہیں اگر اجازت دیں. میاں صاحب کو واپس لانے کی ایک نئی کوشش حکومت کرنے جا رہی ہے. شہزاد صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر یہ نئی کوشش کیا ہے؟ واٹ آر یو ڈوئنگ دس ٹائم جو آپ نے پہلے نہیں کیا؟ دیکھیے نئی کوشش تو آپ نہیں کہہ سکتے. اس کوشش کا تسلسل ہے جو پہلے سے کی جا رہی ہے. میاں صاحب جو برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک تو سزا یافتہ مجرم ہیں, کنوکٹڈ ہیں, اور ان کا کیسز جن کے ٹرائل چل رہے ہیں ان سے مختلف ہے. دوسرا وہ وہاں پہ اس وقت ویزا اوور اسٹیئر ہیں, ان کا ویزا ایکسپائر کر چکا ہے. جو مدت ہوتی ہے جتنے دن ہوتے ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں. برطانوی حکومت اپنا فیصلہ دے چکی ہے کہ یہ واپس جائیں اور ابھی اس کے اپیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہماری تو 2 چیزیں ہیں. ایک تو جو انہوں نے میڈیکل اپنے دیے ہوئے ہیں سرٹیفکیٹس تو ان کو نہیں کہا جا سکتا. ڈاکٹر کے لیٹرز ہیں ان کو پاکستان کے اندر بھی عدالت میں چیلنج کیا جا رہا ہے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ناکافی ثبوت ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میاں صاحب کی صحت کو کچھ ایسا خطرہ ہے کہ واپس نہیں آ سکتے. اور لاہور ہائی کورٹ میں جو ضمانت دے گئے ہیں اس معاملے کو اٹھانے کا بھی وفاقی کابینہ نے انسٹرکشنز دی ہیں اٹارنی جنرل صاحب کو. تو ایک تو وہ پرسو کر رہے ہیں. تو آپ ایک تو کورٹ جائیں گے, لاہور ہائی کورٹ کے سامنے جائیں گے کہ سر آپ کے سامنے یہ انڈرٹیکنگ ہوئی تھی, اب آپ اس کو ایگزیکیوٹ کرائیں, شہباز شریف صاحب کو بلائیں, میاں صاحب کو واپس بلوائیں. ایک وہ ہوگا, ایک برطانوی حکومت کے لیول پر ہوگا. ایکسٹریڈیشن ٹریٹی سائن کرنے جا رہے ہیں ان سے؟ نہیں کاشف, ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ایک سیپریٹ چیز ہے. ہم نے آلریڈی ان کی ڈیپورٹیشن کے اوپر برطانیہ سے بات کی ہوئی ہے اور برطانیہ نے یہ اگری کیا ہے کہ ان کے پاس کوئی گراؤنڈ نہیں ہے ہیلتھ کے اوپر مزید اپنا اسٹے ایکسٹینڈ کرنے کے لیے.
اور اب اگر میاں صاحب کا جو ٹریبیونل کے سامنے کیس ہے، اگر اس کا اگلے 1-2 ماہ میں فیصلہ ہوتا ہے تو پھر ان کو ڈپورٹ کیا جا سکتا ہے. اور جو ویزا اوور اسٹیز کے اوپر جو پالیسی ہے برٹش گورنمنٹ کی وہ بڑے واضح ہے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ایک ٹریٹی سائن کرنے میں جس میں جتنے بھی ویزا اوور اسٹیز ہیں بشمول میاں صاحب کے وہ پاکستان واپس بھیجے جاتے ہیں. سر یہ کیا یہ ہوا پاکستان میں کہ یہ برطانیہ میں کہ وہ ایک جہاز بھر کے ان لوگوں کا واپس بھیجنا چاہتے تھے جو ویزا اوور اسٹے تھا، لیکن آپ لوگوں نے کہا اگر میاں صاحب کو اس میں ڈالیں تو ہم لینے کو تیار ہیں ورنہ ہم نہیں لیں گے؟ نہیں کاشف، یہ اس طرح نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ وہ ایک جہاز بھر کے بھیجنا چاہتے تھے، لیکن ہماری کوئی شرط میاں صاحب کی نہیں تھی. مسئلہ یہ تھا کہ پہلے پاکستان اور برطانیہ کا جو ایگریمنٹ تھا وہ ای یو کے ڈومین کے اندر آتا تھا، لیکن جب بریگزٹ ہوا اور برطانیہ اس سے الگ ہو گیا تو اب ایک بائی لیٹرل ٹریٹی ہونی تھی. تو وہ ٹریٹی چونکہ موجود نہیں ہے اس وجہ سے ہم نہیں لے سکتے. جی ہم نے کہا ابھی ایگریمنٹ نہیں ہے تو اس لیے ہم وصول نہیں کر سکتے. پہلے ایگریمنٹ ہوگا، اس کے پیرامیٹر طے ہوں گے تو پھر ہم لوگوں کو وصول کریں گے. تو یہ وہ ایک الگ چیز تھی. اگلے 3 مہینے میں میاں صاحب پاکستان میں آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں ٹائم لائن تو میں نہیں دے سکتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو پروسیس ہم پرسو کر رہے ہیں اس کے تحت ان کو واپس تو آنا پڑے گا. جلد یا بدیر؟ جلد یا بدیر، بالکل. ٹھیک ہوگا. بہت شکریہ شہزاد اکبر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اب ہر طرف سے کوشش شروع ہو گئی میاں صاحب کو. یہ نئی کوشش کی وجہ کیا؟ کیبنٹ کچھ اپروو کر رہی ہے، برطانیہ سے باتیں ہو رہی ہیں، نہیں کر رہے تو ایکسٹریڈیشن کے تحت نہیں مانگ رہے میاں صاحب کو. کسی نے مجھے کہا کہ ایکسٹریڈیشن کے تحت مانگ لے تو آسان ہے پاکستان کا کیس، لیکن نہیں مانگتے. یہ ہوا کیا ہے سڈنلی؟ دیکھیے تو ڈے ون جب ریئلائزیشن ہوئی تو لانا تو تھا اور آنا بھی تھا. اتنا بڑا ایفیڈیوٹ لکھا تھا، کورٹ کے آگے لکھا تھا. میرے آپ کے آگے تو کسی نے نہیں لکھا تھا نا، کورٹ کے آگے لکھا تھا. کورٹ کو اکاؤنٹ فار کرنا چاہیے کہ اس نے لکھا تھا، کیونکہ ہم پورا پاکستان ہمدرد تھا. تو اس کے تحت نمبر 1 کنوکٹڈ مجرم ہے، نمبر 2 نمبر 3 یہ کہ جب آپ جب میاں صاحب 27 مہینے پہلے گئے تھے تب یہ سب کچھ تھا، سڈنلی کیا ہوا ہے؟ جا رہی ہے جس کے تحت وہ ہاسپٹل کے وہ بن رہے بورڈز بن رہے ہیں. میاں صاحب کی بیماریاں دیکھیں، میاں صاحب کو لندن دیکھو، واپس لے کر کیونکہ ایک ڈیبیٹ آئی جس کے اندر پاکستان کی پریویس ہسٹری دیکھتے، پاس ہسٹری دیکھتے ہوئے آپ کو لگا کہ شاید پھر ایک موو ہو رہی ہے جس کے اندر کنوکٹڈ آدمی کنوکشن ختم کر کے اس کی نااہلی بھی ختم کر دی جائے گی. اور ڈیل کی وجہ سے میں آپ کو بتاؤں وہ موو ڈیل ہی ہوتی ہے. ڈیل نہ ہو رہی ہے، ڈیل کی خواہش یہ ضرور رکھ رہے ہیں، کوئی ایسی ڈیل نہیں ہے. تو پھر وہ کیسے کنوکشن ختم ہو جائے گی ڈیل کے بغیر؟ سب اسی تنخواہ پہ اپنی مدت ٹائم. میاں جاوید لطیف صاحب وقت میرا کم ہے، میاں صاحب واپس آ کیوں نہیں جاتے؟ آپ تو ڈیٹیل دے دے تھک گئے، آ گئے اس مہینے اگلے مہینے. پہلے آپ سن لیں کیونکہ آپ کے پاس وقت کم ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ مجھ سے زیادہ برطانیہ کے قانون کو جانتے ہیں. اس کو کوئی لمبا کھینچنا چاہے تو جتنی چاہے مرضی وہاں رہ سکتا ہے، مگر جو شہزاد اکبر بات کر رہے ہیں جھوٹ کا پلندہ ہے. مجھے یہ کوئی بتائے کہ 2 سال کا عرصہ ہو گیا، جو میڈیکل رپورٹ ہے اس پہ تو اس وقت کمیٹی نہ بنی، اور آج جب وہ آنے کی بات کر رہے ہیں، واپسی کی تیاریاں ہم کر رہے ہیں، تو اس وقت انہیں یاد آ گیا کہ نہیں جی ہم تو اس طرح لے کر سر آپ جو بہت سا آرگومنٹ یہ دیا جا رہا ہے کیونکہ میاں صاحب کو واپس ویسے ہی آنا ہے، کیونکہ ان کی اپیل مسترد ہو جائے گی تو آپ ان کو واپس، کیونکہ وہ واپس آ رہے ہیں والا آرگومنٹ مسلم لیگ نون بلڈ کر رہی ہے کہ انہوں تو ویسے ہی آنا ہے. انہوں تو ملک کے وسیع تر مفاد میں فیصلہ کیا ہے واپس آنے کا. کیا یہ بات درست ہے؟ 10 سیکنڈ میں جواب دیں میاں صاحب. تو میں گئی کیوں تھا اگر وسیع تر مفاد تھا تو؟ یہ ابھی ٹھیک بھی ہے، واپس نہیں آ رہے. آپ نے بھیجا کیوں تھا؟ میں تو بالکل میں تو آپ کی اس بات کو ایگری کرتا ہوں. کتنے افسوس کی بات ہے انہوں نے تاڑے تھے. میں ویسے آنیسٹلی میاں صاحب آپ کہتے ہیں مر گئے، لٹ گئے، برباد ہو گئے. شہباز گل صاحب نے ایک دفعہ کہا وہ پریس کانفرنس میں میاں صاحب سے مل کے انہوں نے کہا کہ وہ علاج کرانے کو تیار ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے لندن میں علاج کرانا. انہوں نے آپ کو اجازت دے دی اور آگے سے آپ تانا ماریں گے. آپ نے کہا کیوں تھا. بہت شکریہ. بڑی اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.